اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استکبارا فی الارض زمین میں تکبر کرتے ہوئے ومکر السیئ اور بری چالیں چلتے ہوئے لا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ اور نہیں گھیرتی بری تدبیر مگر اپنے کرنے والوں کو فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ تو وہ نہیں انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے میں پھر جانا فرمایا فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا جب پیغمبر تشریف لے آئے تو پیغمبر کی آمد کے بعد وہ بدکنے میں اور دور بھاگنے میں پہلے سے زیادہ ہو گئے اور وجہ اس کی یہ تھی استکباراً فی الارض کہ انہوں نے اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے جو خدا کی کائنات میں سب سے پست جگہ ہے وہاں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی اور حق کے سامنے گردن جھکانے سے انکار کیا اس لیے کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے تو پھر انہیں اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلنا پڑتا اور یہ چیز ان کو قبول نہیں تھی اس لیے اپنے تکبر کی وجہ سے وہ اس دین حق سے دور بھاگتے رہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ حاق یحیق کا وہی معنی ہے جو احاط یحیط کا ہے یعنی گھیر لینا اور فرمایا بری تدبیر بری چال سازشیں وہ کرنے والے کو ہی سب سے پہلے گھیرتی ہیں عربوں میں ایک مقولہ ہے کہ من حفر لأخیہ جبا وقع فیہ منقبا اور فارسی میں کہتے ہیں کہ چاہ کن را چاہ درپیش اور اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودا وہ خود اسی میں گرے گا تو کفار کی بری چالیں اور ان کی سازشیں اور ان کی بدترین تدبیریں ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نقصان نہ ہوا البتہ کفار ہی کو نقصان ہوا کہ وہ پہلے بدر میں قتل ہوئے پھر غزوہ فتح مکہ میں مکمل طور پر مغلوب ہو گئے اور شکست سے دوچار ہوئے ان کی بری تدبیروں میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ فرمایا کہ وہ آپ کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں آپ کو قید کر دیں کبھی کہتے ہیں آپ کو قتل کر دیں کبھی کہتے ہیں آپ کو جلا وطن کر دیں لیکن میرے پیغمبر کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور بری تدبیر کرنے والا خود ہی اس کا شکار ہو جاتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ
اور میں پہلے لوگوں کے ساتھ ہم نے جو طریقہ رکھا ہے یہ قریش مکہ بھی اسی طریقے کے منتظر ہیں. ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم فوری طور پر گرفت نہیں کرتے، مہلت دیتے ہیں ایک وقت معین تک، اور جب کوئی نہ سنبھلے تو پھر اللہ پاک اس کو پوری قوت سے پکڑ لیتے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، فرمایا اللہ کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ سے اسی طرح چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینے کا ارادہ کرے اور وہ عذاب ان سے پھر کر کسی اور پر جا پڑے، یا وہ عذاب دینے میں کامیاب نہ ہو سکے. اور میں اللہ پاک جس کو عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے پھر اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں. اولم یسیروا فی الارض، یا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان سے پہلے لوگوں کا. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقت میں سخت تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی چیز عاجز کر سکے. فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمین میں. انہ کان علیما قدیرا، یقیناً وہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑی قدرت والا ہے. میں مکہ والوں تمہارے مشرق و مغرب میں، جنوب اور شمال میں ان قوموں کے آثار موجود ہیں جو اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد کر دی گئی. تم جاتے ہو سفر پر تو ان جگہوں پر بھی جاتے ہو، مصر میں، یمن میں، شام میں، ان ممالک میں صالح علیہ السلام کی قوم، عاد کی قوم، سمود کی قوم، اور شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، اور سب قوم سبا، ان سب کے آثار ان کی تباہی کے موجود ہیں. ان کو دیکھا کرو اور یہ بات سمجھو کہ یہ لوگ تم سے زیادہ مالدار تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ قداور تھے، تم سے زیادہ کاریگر تھے، اور تم سے اچھے کاروباری تھے، تم سے اچھے زراعت کرنے والے تھے، اور زمین کو پھاڑ پھاڑ کر اس میں سے چیزیں نکالنے والے تھے. تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو. تو اگر وہ اللہ کے سامنے عاجز رہے اور صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے تو تمہیں بھی ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. فرمایا وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ پاک ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو پکڑنا چاہے اور اسے پکڑ نہ سکے، یا کسی کو پکڑ لے اور وہ اس کی گرفت سے نکل بھاگے. تو میں ایسا ممکن نہیں. جس کو اللہ پکڑنا چاہے وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا، اور جس کو پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا. انہ کان علیما قدیرا، اس کو ہر قوم کی، ہر شخص کی جگہ کا بھی پتہ ہے، ان کے اعمال کا بھی پتہ ہے، اور اللہ پاک کو ان کے اوپر مکمل قدرت بھی ہے.
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی کمائی کے سبب پکڑے ما ترک علی ظہرہا من دابۃ تو کسی بھی جاندار کو زمین کی پشت پر نہ چھوڑے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لیکن وہ انہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دیتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پھر جب ان کی اجل آ جاتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے فرمایا اگر لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک ان کو پکڑنا شروع کرے تو نہ صرف یہ کہ انسان روئے زمین پر ختم ہو جائیں بلکہ جانور بھی انسانوں کے شامت اعمال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل کے اندر ایک کالا بھمرا وہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو تکلیف ہوتی ہے جب انسان برے کام کرتا ہے اور فرمایا جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر انسان ہی نہیں بلکہ حیوان بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو گرانے کے لیے ایک لشکر آئے گا اور جب وہ بیضاء پر پہنچیں گے تو ان کے پہلے اور پچھلے سارے کے سارے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سارے کیسے ان میں تو کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو خرید و فروخت کے لیے بازار میں آئے اور جن کا اس حملہ اور لشکر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب سب پر آئے گا سب دھنسا دیے جائیں گے ثم یبعث علی نیاتہم پھر اپنی اپنی نیت کے مطابق ان کو قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اے انسان تیرے برے کردار کی وجہ سے زمین کی ہر چیز تکلیف اٹھاتی ہے اور جانور بھی موت کا شکار ہوتے ہیں اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اس لیے تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور کائنات کی ساری مخلوق پر بھی رحم کرو ترجمہ ایک بار استکباراً فی الارض زمین میں تکبر کرتے ہوئے ومکر السیئ اور بری چالیں چلتے ہوئے ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ اور بری تدبیر نہیں گھیرتی مگر اس کے کرنے والوں کو فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ تو وہ نہیں انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کے ساتھ کیے گئے طریقے کا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے
ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز پھرنا نہیں پائیں گے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، حالانکہ وہ ان سے زیادہ سخت تھے قوت میں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، اور اللہ ایسا کمزور نہیں کہ اسے کوئی چیز عاجز کر سکے۔ السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ انہ کان علیما قدیرا، یقیناً وہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی کمائی کے سبب پکڑتا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی پشت پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کی مدت مقرر آ جاتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے آج 18 جنوری 2024 کو سورۃ فاطر کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ یاسین شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔